واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النباية وعلى آله وأصحابه ذوي الولاية والدراية. صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا بالإثم والعدوان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہان و مسار زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے خدمت خلق کی فضیلت اور اہمیت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں ہمیں اپنی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا طریقہ بتایا، وہاں رب ذوالجلال نے عوام کے ساتھ میل جول رکھنے کا
سلیقہ بھی خالق کائنات جل جلالہ نے بتایا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تمام انسانیت کی خدمت ایک بہت بڑا فریضہ ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ عبادات یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کا نام ہے، حالانکہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ بندہ رب ذوالجلال کی مخلوق کی خدمت کرے، ان کی مشکل کو حل کرے، تو رب ذوالجلال اس عمل پر بھی اپنی عبادت کا ثواب رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اسلام میں انسانیت کی خدمت تو ایک طرف رہی، اسلام ایک اتنا مقدس دین ہے کہ جس میں حیوانوں کے، جانوروں کے، بے زبانوں کے حقوق بھی اس دین نے بیان کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو آپ نے تعلیمات دی، آپ کی سیرت کے کئی پہلو ایسے ہیں کہ جن میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کئی بے زبان جانور آپ کے پاس شکایت لے کے آئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مسائل سن کر انہیں حل کیا اور ان کے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ دین اسلام کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، ایک شخص نے جب دیکھا کہ یہ کتا پیاسا تھا اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے اپنا موزہ اتار کر کنویں سے پانی بھر کر کتے کو پلایا، اس کی پیاس کا بندوبست کیا، جانور کی پیاس کا مسئلہ حل کیا، تو رب ذوالجلال نے اس عمل کو قبول فرما کے اسے جنت عطا فرما دی۔ اور دوسری طرف ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کے کمرے میں بند کر کے اسے ہلاک کیا، تو اس کے اس عمل پر رب ذوالجلال کی وہ ناراضگی کا سبب بنا، اس کے لیے جہنم کی سزا مقرر کی گئی کہ اس نے ایک بے زبان کو بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو ہلاک کیا، اور دوسری طرف ایک شخص نے ایک بے زبان کی پیاس کا علاج کیا، رب ذوالجلال نے اسے جنت عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدمت خلق کو نہ صرف عبادت بلکہ رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی مدد کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ موجم کبیر کے اندر حدیث نمبر 4802 ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، کہ وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے، اس کی مشکل کو حل کرے، اس کی کسی پریشانی کا مداوع کرے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام، جب تک وہ خدمت خلق کرتا رہتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال
خود اس کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا وظیفہ بھی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اسے یہ شکایت ہے کہ میری یہ مشکل ہے، میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، میری یہ بیماری ہے، میری یہ مشکل ہے، تو یہ حل ہو، تو میرے محبوب نے وظیفہ بتایا کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مشکلات کو حل کرے، اللہ اس کی مشکلیں حل فرما دے گا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقہ لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ایسی ہے کہ جسے خالق کائنات جل جلالہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مشکلات کو حل کرے، اللہ کے بندوں کی مشکلات کو حل کرے۔ اب دیکھو جو لوگ آج رب ذوالجلال کی مخلوق کی مشکلات حل کر رہے ہیں، انہیں اپنے اس منصب پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں خود چنا ہے اپنے بندوں کی مشکلیں حل کرنے کے لیے۔ إِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُ لِحَوَائِجِ النَّاسِ۔ رب ذوالجلال کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جسے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی مشکلیں حل کرے۔ رب ذوالجلال کے بندوں کی جو پریشانی ہے انہیں حل کرے۔ فرمائی یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، بندے اپنی پریشانی کی حالت میں جب ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کی پریشانی سن کے اس کا حل کرتے ہیں، مداوا کرتے ہیں، تو فرمایا میرے محبوب نے اولئک الآمنون من عذاب اللہ، رب ذوالجلال ان لوگوں کو ہر قسم کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بھی وہ محفوظ ہیں، حشر کے عذاب سے بھی رب ذوالجلال انہیں محفوظ فرماتا ہے۔ اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ وہ دعا جو کسی دکھی بندے کی اور پریشان بندے کی، جب وہ دعا یعنی کوئی اس کی مصیبت کو حل کرے، پریشانی کو حل کرے، اس کے دل سے جو کسی کے لیے دعا نکلتی ہے وہ اتنی جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بندے کی دعا حل ہو۔ آج سوچو کہ وہ بلوچستان اور سندھ میں جو لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں، بے گھر ہیں، گھروں کے گھر جن کے تباہ ہوئے، اور وہ لوگ آسمان کے نیچے اپنی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں اور دوبارہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ پھر دوبارہ انہیں کھانا کب پہنچنا ہے، جہاں پینے تک کے لیے پانی میسر نہیں، بیمار ہیں تو دوائیوں کا بندوبست نہیں، بڑے لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ابھی ان کے لیے جو مدد کی جا رہی ہے وہ کافی نہیں۔ ابھی بہت سی ذمہ داریاں بطور مومن کے ہمارے اوپر بنتی ہیں کہ اس وقت جو سیلاب کی صورت کے اندر جو پریشانی آئی ہے، ابھی تو فی الفور ضرورت ہے انہیں کھانے پینے کی، اور پھر انہیں اس چھت کی جس کے نیچے وہ رات بسر کر سکے، اور آنے والے وقت کے اندر یہ بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ بے گھر ہوئے، جن کے گھر پانی میں بہہ گئے، ان کی گھروں کی تعمیر کے لیے بھی تعاون کیا جائے۔ اور یہ ساری ذمہ داری بطور مومن کے ہم میں سے اس ملک میں بسنے والے ہر بندے پر ہے کہ اپنی توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق ان کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی مشکلات حل کرے، اللہ اسے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی
क़यामा, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा होगा। रब्बे ज़ुल जलाल एक बंदे से फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा या इब्न आदम मरितु फलम ताउदनी। अल्लाह फरमाएगा ऐ इब्न आदम, ऐ बंदे, मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की। देखो हदीस के लफ्ज़, अल्लाह फरमाएगा बंदे मैं बीमार हुआ था, तूने मेरी इयादत नहीं की, मेरी बीमार खुशी नहीं की तूने। तो वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बी कैफा अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन। वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तेरी इयादत कैसे करता? ऐ अल्लाह, तू तो बीमारी से पाक है, मैं तेरी इयादत कैसे करता? तू तो सारे जहां को तू ही शिफा देने वाला है, तो रब्बुल आलमीन है, मैं तेरी इयादत कैसे करता? तो वो बंदा रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदे से फरमाएगा, अमा अलिमत अन्न अब्दी फुलानन मरिदा फलम तउदहु। अल्लाह फरमाएगा मेरा फुला बंदा, वो जो तेरे मुल्क में ही था, तेरे शहर में ही था, तेरे मोहल्ले में ही था, उसी बस्ती में था, वो बंदा बीमार था, फलम तउदहु, मेरा वो बंदा बीमार था, तूने मेरे बंदे की इयादत नहीं की, तूने उसका पूछा ही नहीं, वो बीमारी में मर रहा था, तूने उसकी बीमारी का इलाज ही नहीं किया, इस्तिताअत के बावजूद तुम उस तक नहीं पहुंचे। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, अम्मा अलिमत अन्नका लौ कुन्तहु लवजदतनी इंदहु। अल्लाह फरमाता है अगर तू मेरे उस बंदे की इयादत कर लेता तो मुझे भी उस बंदे के पास ही पड़ता, मैं भी उस बंदे के पास ही होता, तुझे मेरा कुर्ब मिल जाता। अगर तू उस बंदे की इयादत करता कि वो बंदा मेरा है, अगर तू उसकी इयादत करता लवजदतनी इंदहु, तो जरूर तू मुझे उस बंदे के पास पाता। अल्लाह फिर फरमाएगा बंदे से, ऐ बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो भूख से पाक है, ऐ अल्लाह तू भूख से पाक है, तुझे मैं कैसे खिलाता? तू तो खुद तमाम को खिलाने वाला है। तो रब्बे ज़ुल जलाल उस बंदे से फरमाएगा मेरा फुला बंदा वो भूखा था, भूख की वजह से मौत उसके करीब थी, वो भूखा था, अगर तू उस बंदे को खाना खिला देता लवजदतनी इंदहु, तो मुझे उस बंदे के पास पाता, उसको खाना खिलाता, तुझे मेरा कुर्ब मिल जाता। फिर अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया। बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो प्यास से पाक है। बंदा अल्लाह फरमाएगा मेरा फुला बंदा प्यासा था, उसे पीने के लिए पानी तक भी मुयस्सर नहीं था, अगर तू उस बंदे को पानी पिलाता लवजदतनी इंदहु, तो मुझे उस बंदे के पास पाता, उसे पानी पिलाता, तुझे मेरा कुर्ब मिल जाता। अब देखो ये सारी सूरत इस वक्त बलोचिस्तान और सिंध में बनी हुई है। वो लोग जो सैलाब से मुतासिर हैं, उन्हें वो बीमार भी हैं, वो भूखे भी हैं, वो प्यासे भी हैं, पीने तक के लिए भी उन्हें पानी मुयस्सर नहीं, बीमार हैं दवाइयाँ मुयस्सर नहीं, बेघर हैं उन्हें छत मुयस्सर नहीं। ये सारी सूरत इस वक्त मौजूद है और हमारे लिए सुबह की मौका है कि हम इनकी खिदमत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये ना हो कि कल रब्बे ज़ुल जलाल हमसे भी पूछे कि मैं बीमार था, तूने इयादत नहीं की, मैं भूखा था, खाना नहीं खिलाया, प्यासा था, पानी नहीं पिलाया। ये मेरे बंदों की हाजतें थी, अगर तुम मेरे बंदों की हाजतें पूरी करते तो मैं तुम्हें अपना कुर्ब देता, मैं तुम्हारी मुश्किलात को हल करता, तुम्हारी हाजतें मैं पूरी करता। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये मौका अता किया। मौजमे कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने
اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور آج ہم میں سے ہر بندہ کی یہ تمنا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ پتہ چلے کہ رب ذوالجلال کس بندے سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں، اللہ رب ہو کہ ہم سے پیار کرے۔ تو صحابہ نے یہ مشکل حل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت الناس احب الی اللہ تعالی، محبوب یہ بتاؤ رب ذوالجلال لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایت الناس احب الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کون ہے؟ رب ہو کے سب سے زیادہ لوگوں میں کس سے پیار کرتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا دیا؟ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے بڑا نمازی ہے، جس کے کھاتے میں حج زیادہ ہے، جس کے کھاتے میں عمرے زیادہ ہیں، جس کے کھاتے میں جو ہے وہ روزے زیادہ ہیں، اگرچہ یہ سارے کام ایسے ہیں جو رب کے محبوب بننے کا ذریعہ ہے، لیکن اس حدیث میں میرے نبی نے جو عمل بیان کیا اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، فرمایا رب ذوالجلال کے نزدیک ترین بندہ، سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دینے والا ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اللہ کی مخلوق کو جس کی وجہ سے فائدہ ملے۔ رب ذوالجلال کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے جو بندے ہیں انہیں نفع پہنچتا ہو۔ اور جس وقت یہ پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، رب ذوالجلال اعمال میں سب سے زیادہ کس عمل کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، فرمایا کہ رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی داخل کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے، بے گھر ہیں، جنہیں اپنے مستقبل کا پتہ نہیں کہ آنے والے صورتحال میں کیا ہوگا، وہ جن کے گھر کے پورے افراد یا آدھے افراد پانی میں بہہ گئے، وہ صدمہ ان پہ الگ ہے، اور اپنی صورتحال اس وقت صدمہ ہے، ایک وقت کا مل گیا پھر پتہ ہی نہیں دوبارہ کب ملنا ہے، اور پھر یہ پتہ نہیں کہ اب اگلی صورتحال کیا ہے۔ وہ کہ جو اپنی جوان بچیوں کو لے کر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اللہ کے بندے کی مدد کے منتظر ہیں، ایسے بندے کے دل میں کتنا دکھ ہوگا، کتنا وہ پریشان ہوگا کہ جسے اپنے بچھڑوں کا بھی صدمہ ہے، اور جو موجود ہیں ان کی پرورش کا بھی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اور پھر نہ کوئی روزگار، نہ اسے آگے کچھ کوئی اور نظر آ رہی ہے صورتحال۔ ابھی وہاں جو پانی کھڑا ہے یہ نہیں پتا کہ پانی کتنے ماہ تک وہاں رہے گا، اور کب وہ جگہ خشک ہوگی، کب وہ دوبارہ فصلوں پہ ہل چلائے گا، کب اسے امید ہوگی کہ فصل پکے گی، میں اسے بیچوں گا، پھر مجھے میری محنت کا پھل ملے گا۔ ابھی یہ صورتحال بڑی دور کی ہے، اس وقت جو وہاں لوگ موجود ہیں ان کے غم کی کیفیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے کسی بندے کے دل کے اندر خوشی پیدا کر دینا، اس کے غم کا مطالبہ کرنا، اس کے غم کو مٹا دینا،
خوشی اس کے دل میں پیدا کرنا، فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ سب سے زیادہ اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ کسی مسلمان کے دل کے اندر کوئی خوشی پیدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مزید فرمایا او تکشف عن قربا، فرمایا رب ذوالجلال کے نزدیک اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل یہ بھی ہے، فرمایا کسی کے دکھ کو دور کرنا، او تقضی عنہ دینا، یا کسی پہ قرض ہو اس کا قرض اتارنے کا وہ متحمل نہیں، غریب ہے، مقروض ہے، اس کا قرض اتار دینا، فرمایا یہ عمل بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور تیسرا فرمایا او تقضی عنہ جوعا، جو بھوکا ہو اور بھوک اتنی شدت کی ہو کہ جس نے 3-4 دن تک پیٹ بھر کے کھایا نہ ہو، اس کی بھوک کا مداوع کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، فرمایا یہ ایسا عمل ہے رب ذوالجلال اپنی عبادات پہ اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا بھوکے کو کھانا کھلانے پہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقوق اللہ اگرچہ یہ بھی بڑے اہم ہیں، نماز، روزہ، حج، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ اتنا سخت ہے کہ ان پر اگر کوئی عمل کرے اور ان کو کوئی پورا کرے تو رب ذوالجلال ثواب اپنی عبادت پہ نہیں دیتا اتنا جتنا رب ذوالجلال ان اعمال پہ دیتا ہے۔ اب اس پوری حدیث کے اندر میرے نبی نے جو اعمال گنوائے کہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے ساتھ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو اس کی حاجت نہیں، اس کی حاجت بندوں کو ہے۔ کسی کا قرض اتارنا اللہ کو حاجت نہیں، یہ حاجت بندوں کی ہے۔ رب ذوالجلال کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا کسی کے دکھ کا علاج کرنا، رب ذوالجلال اس عمل پر بھی تعلق اس کا بھی بندوں سے ہے کہ بندوں کے دکھ کا مداوع کرنا، لیکن عمل اتنا ہے، اتنا بڑا ہے کہ رب ذوالجلال اپنی عبادات پہ، اپنے سجدے پہ کہ جو اس کو کیا جائے اس پہ اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا بھوکے کے پیٹ میں کھانا کھلا کے اس کا پیٹ بھر کے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کس قدر اپنی امت کو خدمت خلق کی تلقین کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فرمایا اگر کوئی بندہ اس وقت میرے پاس آ جائے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس آ اور آ کے مجھے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ مشکل ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں مسجد نبوی میں، یہاں آئے جہاں اللہ بیٹھنے پہ بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں نماز پڑھنے پہ 50,000 نمازوں کا ثواب، یہاں بندہ نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو، ویسے بیٹھا ہو، پھر بھی مسلسل اس پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ فرمایا میں بیٹھا ہوں اس مسجد میں، کوئی میرے پاس آ اور آ کے مجھے کہے یا رسول اللہ میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مشکل ہے، میرے ساتھ چلیے، میری یہ مشکل حل ہو، میری یہ پریشانی آپ کے جانے سے حل ہوگی، میرے ساتھ چلیے، میری یہ مشکل کا حل کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں احب الیہ من ان اعتکف فی ھذا المسجد، فرمایا میں اس کے ساتھ چلنا اتنا پسند کرتا ہوں، اپنی اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مجھے اتنا محبوب نہیں جتنا اس بندے کے ساتھ چل کے اس کی مشکل حل کرنا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ عام مسجد کی بات نہیں، مسجد نبوی کا اعتکاف، حضور فرماتے ہیں اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ مجھے اتنا محبوب نہیں جتنا اپنے اس امتی کی مشکل حل کرنا مجھے محبوب ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب آگے مشکل حل ہو یا نہ ہو یہ تو محبوب علیہ السلام چلے اور مشکل حل نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر جانا بھی ضروری نہیں، وہاں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ میری امت یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی مخلوق پریشانی میں ہے تو ہم مصلی بچھا لیں،
بچھاؤ لیکن عملی طور پہ اقدام بھی کرو. یہ نہیں کہ کہو کہ مشکل تو وہاں پڑی ہے، میں یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگوں کہیں یہ مشکل ہمارے اوپر نہ جائے. مسجد میں بیٹھنا اس کو اللہ اتنا پسند نہیں کرتا. اس وقت جب اللہ کی مخلوق مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت کوئی اعتکاف بیٹھے تو اللہ اعتکاف کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی مشکلیں حل کرنے والے عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ لفظ واضح کر رہے ہیں کہ اسلام صرف مسجد کے قانون نہیں بتاتا، اسلام بازار کے قوانین بھی بتاتا ہے، سماج کے قوانین بھی بتاتا ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو، جس سماج میں رہتے ہو، جس ماحول میں رہتے ہو، وہاں رہتے ہوئے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں. اسلام صرف مسجد کا ہی نہیں، اسلام بازار کا بھی دین ہے، اسلام سماج کا بھی دین ہے، اور سارے کے سارے قوانین دین اسلام کے اندر موجود ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر رب ذوالجلال کی مخلوق پہ کوئی آفت پڑ جائے، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، پیاسے ہوں، موت انہیں آگے منہ کھولے نظر آ رہی ہو، اس وقت نفلی عبادت سے بڑھ کر یہ نہیں کہ کوئی بندہ نفلی عبادت میں مصروف ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کی پریشانی اور ان کی جو ہے اس کا حل کی کوشش نہ کرے. نفلی عبادت پہ بھی اگر کوئی بندہ مصروف ہو گیا تو رب ذوالجلال اس کی نفلی عبادت قبول نہیں کرتا. اللہ اس سے ناراض ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مخلوق کو راضی کرو، ان کی پریشانی کو حل کرو. اللہ نفلی عبادت پہ وہ ثواب نہیں دیتا جو اپنی مخلوق کو راضی کرنے پہ اللہ عطا فرما دیتا ہے. ابھی تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، نفلی اعتکاف، وہ مجھے اتنا محبوب نہیں جتنا اللہ کے بندوں کی مشکلیں حل کرنا، یہ مجھے محبوب ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. کتنا بڑا سودا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں رہ کے کسی بندے نے کسی بندے مومن کی دنیا کی ایک مشکل حل کی، دنیا کی ایک مشکل. اب دیکھو وہ مشکل ہو سکتا ہے چند پیسے خرچ کرنے سے حل ہو جاتا، ہو سکتا ہے چند گھنٹے دینے سے وہ مشکل اللہ کے بندوں کی حل ہو جاتا، ہو سکتا ہے کہ کچھ دن سفر کرنے سے اللہ کے بندوں کی مشکل حل ہو جائے. اپنے آپ کو تھوڑے دن پریشانی میں رکھ کے ہو سکتا ہے اللہ کے بہت سے بندوں کی دنیا کی مشکلیں حل ہوں. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اللہ کے کسی بندے کی دنیا کی ایک مشکل حل کی، رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کی سب سے بڑی مشکل حل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن والی مشکل، میدان محشر کی مشکل، اب وہاں کتنی مشکلات ہیں. وہاں یہ بھی مشکل ہے جب سورج سوا جیسے برق کی آگ برسا رہا ہوگا، منہ بھی سورج کا اس طرف ہوگا، آج تو پشت ہے اور ہزاروں لاکھوں میل دور ہے. جب سوا جیسے میں ہوگا وہ بھی ادھر ہوگا، بندہ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. کتنی بڑی مشکل ہے. اگر یہ مشکل حل ہو جائے، اللہ اس بندے کو سورج کی گرمی سے نکال کے اپنے عرش کے سائے میں لے آئے تو کتنی بڑی مشکل ہے. پیاس سے الگ تو ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، لیکن اس وقت نبی کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے تو کتنی بڑی مشکل کا حل ہے. اور جسے یہ جام ملے گا قیامت جنت میں پہنچنے تک، اس بندے کو پھر پیاس نہیں لگے گی. 50,000 سال کا دن کتنی بڑی مشکل ہے. وہاں بندہ اس مشکل میں بھی ہوگا، پتہ نہیں نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا دائیں میں. اللہ یہ مشکل حل کر دے کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے تو کتنی بڑی مشکل کا حل ہے. میزان پہ بندہ کھڑا ہوگا،
سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں گناہوں والا پرڑا باری ہوتا ہے یا نیکیوں والا. تو رب ذوالجلال جب نیکیوں والا پرڑا باری فرما دے تو کتنی بڑی مشکل کا حل ہے. بے شک. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مومن کی مشکل جس نے دنیا کی حل کی، اللہ قیامت کے دن کی مشکل اس کی حل فرما دے گا. تو جو ایک بندے کی ایک حل کرے تو قیامت والے دن کی ایک مشکل حل ہو، تو جو سینکڑوں ہزاروں کی مشکلیں حل کرے، اندازہ کرو اللہ قیامت کے دن کتنی مشکلات اس کی حل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں دینا تھوڑا ہے، آخرت میں ملنا زیادہ ہے. وہاں تو حشر کی آخرت کی ایک مشکل اتنی بڑی ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کے کروڑوں سال کی بندگی بھی اگر ایک مشکل حل کرنے میں لگا دے تو کروڑوں سال کی بندگی بھی ایک مشکل حل کرنے کے لیے ناکافی ہے. لیکن دنیا میں رہ کے بندہ مومن کی ایک مشکل حل کرے تو اللہ اس کے بدلے قیامت کی مشکل حل ضرور فرماتا ہے. یہ سودا ہے رب ذوالجلال کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے بندہ اللہ کے رستے پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ ایک پیسہ کرتا ہے، 1 روپے کرتا ہے. یہ تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ رب ذوالجلال 10 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے. اور اگر یہ نیت رکھ کے سوشل ورکر کرنے کی نیت نہ ہو اور کسی کو 5 کلو کا تھیلا پکڑا کے تصویر بنانے کا شوق نہ ہو اور اس نیت سے کسی کی مدد کرنا کہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ ملیں گے، یہ نیت نہ ہو، فقط اللہ کو راضی کرنا اور رب ذوالجلال کی مخلوق کی خدمت بغیر کسی دنیاوی کاغذ کے اگر اس نیت سے کرو گے تو یقیناً ایک پیسہ خرچ کرو گے، یہ کنفرم ہے کہ رب ذوالجلال مال کٹاتا نہیں، 10 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جنہوں نے اس نیت سے خرچ کیا ملا بھی انہیں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، دروازے پہ سائل آ گیا. گھر میں کچھ نہیں تھا اس وقت، 10 انڈے تھے. خادم کو کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس 10 انڈے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. فرمایا یہ 10 کے 10 ہی دے دو. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، 10 دے دیے تو افطاری کیسے ہوگی؟ اس نے بغیر بتائے تو 1 رکھ لیا کہ یہ افطاری کے کام آئے. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ میں نے 10 دے دیے. اب جب 10 اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیے، دے دیے اللہ کے راستے میں، مغرب سے پہلے دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی ٹوکری اٹھا کے انڈوں کی آ گیا. خادم کو کہا کہ گنو کتنے ہیں؟ گنے گئے تو 90 تھے. میں 90 میں نے تو 10 دیے، 100 پورے ہونے چاہیے. دیکھو یقین کہ رب کی بارگاہ میں ایک بندہ 10 گنا بڑھا کے ضرور دیتا ہے. اب میں نے تو تمہیں کہا تھا 10 دینے ہیں، یہ 90 کیسے آئے؟ 100 ہونے چاہیے. اس نے کہا کہ حضرت بغیر بتائے میں نے ایک نکال لیا آپ کی افطاری کے لیے. حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں تو نے میرے 10 انڈوں کا نقصان کر دیا. اگر تو وہ بھی دے دیتا تو 10 مجھے اس کے بدلے میں مزید مل جاتے. سبحان اللہ. اس یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ مال کٹاتا نہیں، اللہ 10 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میرے محبوب علیہ السلام نے کس حد تک اپنے صحابہ کو خدمت خلق کا درس دیا. صبح فجر کا وقت تھا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا. میرے محبوب اس صحابی کو دیکھ کے مسکرائے. بظاہر مسکرانے کی وجہ نہیں تھی. صحابہ نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں دیکھ کے میں کیوں نہ مسکراؤں، میرا رب تجھے ساری رات دیکھ کے مسکراتا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی تمہیں دیکھ کے مسکراتا رہا. اب یہ صحابی وہ تھے، عشاء کے وقت حضور کی بارگاہ میں مہمان آئے. میرے محبوب نے اعلان کیا کون ہے جو آج ان مہمانوں کو اپنے گھر لے جائے، یہ بھوکے ہیں کو کھانا کھلایا. یہ صحابی اٹھے کہا محبوب میں. اب گھر میں کھانا صرف اتنا تھا کہ جس سے بچے کھا سکتے تھے، لیکن وہ صحابی نے کیا کیا؟
گھر لائے، بچوں کو کہا زوجہ کو کہ ان کو بہلا کے ویسے سلا دو، یہ سو جائیں گے، رات ان کی گزر جائے گی۔ فرمایا کہ جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھو چراغ بجھا دینا، مہمانوں کو لگے کہ شاید ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن کھانا صرف اتنا ہے کہ مہمان کھا سکتا ہے، ہم اگر کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہے گا۔ اب کیا ہوا، چراغ بجھایا، مہمان نے تو پیٹ بھر کے کھایا، وہ صرف برتن ہی اٹھاتے رہے ادھر ادھر کہ مہمان کو لگے دیکھو مہمان کے صرف پیٹ کی ہی میزبانی نہیں کی، دل کی بھی میزبانی کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں نے تو کھا لیا، گھر والے بھوکے ہیں، ساتھ بیٹھے برتن اٹھاتے رہے، لگے کہ ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن رات اب اسی طرح بسر ہو گئی، خود نہ کھایا، بچوں کو بھی بھوکا رکھا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا بڑا انعام ملا، اللہ نے صحابی کی شان میں قرآن کی پوری آیت نازل کی۔ سبحان اللہ۔ اپنی مشکلات اور اپنی پریشانی حاجت بھی ہوتی ہے، اپنی حاجت کو سائڈ میں رکھ کے یہ دوسروں کی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے تیرے اس عمل پہ، اللہ ساری رات دیکھ کے تجھے مسکراتا رہا ہے، تجھے دیکھ کے میں کیوں نہ مسکراؤں، میرا رب بھی تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ کی مسکراہٹ کا مطلب یہ ہے اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ آج موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی رب ذوالجلال کی اگر خوشنودی چاہتے ہیں، اور حدیث کا مفہوم ہے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو رب ذوالجلال اپنی مخلوق کی خدمت کرنے پہ معاف فرما دیتا ہے، بہت سے گناہ۔ یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی رب ذوالجلال کی مخلوق، اللہ کے محبوب کی دکھیاری امت، ان کے دکھ کا مداوع کریں۔ وہاں جو لوگ گئے ہیں انہیں پوچھیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، کہ جن کے پورے گھر جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے، نام و نشان تک مٹ گئے، سارا گھر کا ساز و سامان پانی کی سپرد ہوا، گھر کے کئی افراد جو ہیں اس سیلاب کے نظر ہوئے، وہ صدمہ انہیں الگ ہے، اپنی بھوک پیاس کی پریشانی الگ ہے، اور آگے مستقبل کی طریقی ان کے سامنے ہے، یہ ساری پریشانی، اور وہاں ہمارا تھوڑا سا جلایا ہوا دیا یہ چراغ اور وہاں تک پہنچے تو یقیناً اس ماحول میں ان کے لیے بہت بڑا ہوگا۔ ہمارے لیے تو یہ چھوٹا سا یہ ہدیہ ہوگا، لیکن ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز جو ہے یہ قرار پائے گی، اور وہاں جب یہ ہمارا دیا ہوا مال پہنچے گا ان کے دل سے جو دعائیں نکلے گی یقیناً رب ذوالجلال ہماری بڑی سے بڑی مشکل بھی حل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔